بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی ان سعیکم لشتی صدق اللہ العظیم۔ دنیا میں انسان باعتبار سوچ اور باعتبار فکر کے دو طرح سے پائے جاتے ہیں۔ بعض انسان وہ ہوتے ہیں جن کی سوچ اور جن کی فکر وہ مثبت ہوتی ہے، دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی سوچ وہ منفی ہوتی ہے۔ مثبت سوچ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں یعنی پازیٹیو، ہر چیز میں اچھے پہلو کو دیکھنا، اچھے پہلو پر نظر کرنا، اس سے نتیجہ اخذ کرنا، اس اعتبار سے عمل کرنا، یہ مثبت سوچ کہلاتی ہے۔ اور منفی سوچ کہتے ہیں کسی بھی معاملے میں برے پہلو کو دیکھنا، یہ منفی سوچ کہلاتی ہے۔ اور یہ جو انسان کی سوچ ہے، زاویہ نگاہ ہے، اس کا انسان کی اپنی زندگی پر بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا جو انسان اچھی سوچ رکھنے کا عادی ہو اور ہر معاملے میں مثبت سوچتا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی زندگی خوشگوار ہوگی، اور اس کی زندگی پر، اس کے معمولات پر، اس کی صحت پر اس اچھے سوچ کے مثبت نتائج نکلیں گے، اثرات ظاہر ہوں گے۔ اور دوسری طرف جو منفی سوچ والا انسان ہوگا، جو کسی بھی معاملے میں غلط انداز میں سوچے گا، غلط رخ پر جائے گا، اس کا عادی ہوگا، اس کی زندگی پر، اس کے معمولات پر برا اثر پڑے گا۔ اور یہ ایک کھلا مشاہدہ ہے کہ انسان کی سوچ کا اس کی زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ انسان کی سوچ کا اتنا اثر پڑتا ہے کہ ایک باغ میں دو شاعر گئے، شاعر ہوتے ہیں نا، اور جو شعر و شاعری سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں عام طور پر حساس مزاج کے ہوتے ہیں، ہر چیز کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ تو دو شاعر باغ میں گئے، اس باغ میں پھول کھلے ہوئے تھے۔ ایک شاعر، اس کی سوچ غمزدہ تھی، اس پر غم غالب تھا اس کی سوچ پر۔ دوسرا شاعر، اس کی سوچ خوشی والی تھی، اس پر خوشی غالب تھی۔ تو جو شاعر حزن اور ملال کی کیفیت اس پر غالب رہتی تھی، اس نے اس پھول کو دیکھ کر یعنی اس طرح تعبیر دی کہ جس طرح میرا سینہ چاک ہے، اس کلی کا سینہ بھی چاک ہے، یہ پھول رو رہا ہے۔ اور جو دوسرا شاعر تھا، اس نے اپنے شعر میں کہا کہ یہ پھول ہنس رہا ہے، یہ کلیاں مسکرا رہی ہے۔ تو اب دیکھیں اس سوچ کا کتنا اثر پڑا خارجی عمل میں۔
یعنی ان کی اس شاعری پر اس سوچ کا مختلف اثر پڑا. ایک کی سوچ پر حزن و ملال غم طاری تھا، غالب تھا. دوسرے کی سوچ پر خوشی مسرت طاری تھی، تو نتیجہ بھی مختلف نکلا. تو ہر انسان کی سوچ الگ ہوتی ہے. ایک گلاس رکھا ہوا ہے اور آدھا پانی سے بھرا ہوا ہے. ایک شخص نے اس کو دیکھ کر کہا کہ یہ آدھا گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے. دوسرے نے کہا آدھا گلاس خالی ہے. نتیجہ تو ایک ہی ہے، لیکن دیکھیں تعبیر میں فرق ہے. یہ تعبیر میں فرق کیوں آیا؟ یہ تعبیر میں فرق انسان کی سوچ سے آیا. مثبت سوچ والے نے کہا کہ یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے پانی سے، منفی سوچ والے نے کہا یہ گلاس آدھا خالی ہے. تو یہ انسان کی جو سوچ اور فکر ہوتی ہے، یہ انسان کو پھر مختلف سمت میں لے جاتی ہے. مثبت سوچ، مثبت ذہن، یہ انسان کو اچھائی کے راستے کی طرف، خیر اور بھلائی کے راستے کی طرف لے جاتا ہے. منفی سوچ یہ انسان کو برائی کے راستے کی طرف لے جاتی ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس سوچ کا انسان کی زندگی پر نہایت گہرا اثر پڑتا ہے. تو جو انسان اچھی سوچ کا حامل ہو، اچھی سوچ کا عادی ہو، اس کے عادات بھی اچھی ہوگی، اس کی خصلتیں بھی اچھی ہوگی. اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اچھی سوچ یہ انسان کے اندر خیرخواہی کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے. بری سوچ یہ انسان میں بدخواہی کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے، اور پھر انسان اسی طرز زندگی کا عادی بن جاتا ہے. انسان عادی ہو جائے نا برا سوچنے کا، تو یاد رکھیں کہ پھر انسان میں بدخواہی بھی آئے گی، بدگمانی بھی آئے گی، بدزنی بھی آئے گی. یہ انسان ہر ایک کو برا تصور کرے گا، ہر ایک کے اندر برائی کا پہلو دیکھے گا، برائی کا پہلو تلاش کرے گا. اس کے نتیجے میں اس کی غیبتیں کرے گا، کردار کشی کرے گا. اور جو خوش قسمت انسان مثبت سوچ رکھے، اچھی سوچ کا عادی ہو، اس کے دل میں خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. یہ کسی کے لیے برا نہیں سوچے گا، بدخواہی نہیں کرے گا، بلکہ ہر ایک کے لیے خیرخواہی کا جذبہ رکھے گا، ہر ایک کے متعلق خوشگمان ہوگا، اچھا گمان رکھے گا، اچھی سوچ رکھے گا. تو یہ فرق کیوں آیا مزاج میں؟ یہ سوچ کی وجہ سے آیا. اچھی سوچ، اچھا ذہن اور اچھا طرز عمل، اچھا نتیجہ، بہترین زندگی. منفی سوچ، برا نتیجہ اور بری زندگی. تو یہ یاد رکھیں. امید ہے بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ رہی ہوگی. تو یہ جو سوچ ہے، کبھی بھی اس کو منفی رخ مت دیں. اور یاد رکھیں ایک مرتبہ انسان اگر اس رخ پر لگ جائے نا، تو پھر انسان غلط سمت میں سفر کرتا ہی چلا جاتا ہے. اس کے مزاج میں بدخواہی پیدا ہو جاتی ہے، وہ پھر کسی کا خیرخواہ نہیں رہتا. حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الدین والنصیحۃ. دین کس کا نام ہے؟ دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے. دین میں بدخواہی ہے ہی نہیں. ایک صاحب ایمان شخص وہ بدخواہ نہیں ہو سکتا. تو جب انسان کی سوچ اچھی ہو، یہ خیرخواہ بن جائے، اس کا ہر عمل اچھائی کی طرف جائے گا. کوئی اس سے مشورہ لینے آئے گا، یہ اخلاص سے مشورہ دے گا، یہ کسی کو غلط مشورہ نہیں دے گا، یہ کسی کو غلط راستے پر نہیں لگائے گا، یہ کسی کا نقصان دیکھ کر خوش نہیں ہوگا، کسی کے زوال پر اس کو خوشی محسوس نہیں ہوگی. آج ہمارا معاشرہ اتنے انحطاط کا شکار ہے، آج ہم اتنے گراوٹ کا شکار ہے کہ بعض دفعہ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، انسان
دوسرے کے غم اور پریشانی پر خوشی محسوس کر لیتا ہے، یہ ایمانی علامت ہے ہی نہیں۔ اور جیسے ایک مشہور جملہ کہیں پڑھنے کو ملا کہ آج انسان اپنی پریشانی سے اتنا پریشان نہیں ہے جتنا دوسری کی خوشی سے پریشان ہے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو خود پریشانی اور مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اچھی سوچ رکھیں، اچھے اعمال کریں اور اپنے آپ کو بھی پریشانیوں سے نجات دیں، دوسرے کے لیے خیر خواہ بن جائے، تو یاد رکھیں آپ کی زندگی پرسکون ہوگی۔ لیکن یہ منفی سوچ یہ انسان کو بدخواہی کی طرف لے جاتی ہے، یہ انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں دیکھیں نا، اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو اللہ پاک نے عقل کی نعمت دی۔ اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ اور بھی مخلوق ہیں، جانور ہے، چرند پرند ہے، لیکن وہ عقل نہیں ہے جو اللہ پاک نے اس انسان کو دی ہے۔ انسان دیکھیں کیسی عقل ذہن اللہ پاک نے دی ہے کہ کیسی ایجادات کر لی انسان نے۔ یہ ایک ذہن اللہ پاک نے دیا ہے نا، چاند تک پہنچ گیا، سیاروں کو دریافت کر لیا، بڑے بڑے بحری جہاز بنائے، ہوائی جہاز بنا لیے، تو یہ ایک ذہانت ہے۔ انسان اپنے اسی ذہن کو، عقل کو اچھے کام میں استعمال کر لیے انسان ترقی کر لیتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اپنے اسی ذہن کو اور عقل سلیم کو انسان غلط طرز عمل پر لگا دے، غلط راستے پر لگا دے، یہ انسان بہت پیچھے چلے جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک مجھ سمیت یہ دیکھ لے کہ کہیں مجھ پر منفی سوچ غالب تو نہیں ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے طلبہ ہیں، ہم سب طلبہ ہیں، ایک طالب علم اچھا پڑھنے والا ہے، قابل ہے، مثال کے طور پہ کلاس میں دوسرا طالب علم ہے، وہ کمزور ہے، اس نے اس سے کہا یا کسی استاذ نے کہا کہ بھئی آپ بھی تکرار کرا دیں تاکہ ان کا فائدہ ہوگا۔ اب ایک مثبت سوچ کا طالب علم ہے، اس نے کہا بھئی یہ تو علم ہے، اللہ پاک نے مجھے دیا ہے، نعمت ہے، کتمان علم تو ویسے بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور علم مال وہ چیز ہے جو خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے۔ علم ایسی چیز ہے، یاد رکھیے، خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ آپ جتنا اس کی نشر و اشاعت کریں گے، تکرار کریں گے، آپ کے علم میں پختگی ہوگی، اضافہ آئے گا۔ تو مثبت سوچ والا طالب علم کیا کرے گا؟ وہ اس پر بھی محنت کرے گا کہ یہ بھی میرا ایک طالب علم بھائی ہے، میں اس کو کتاب سمجھا دوں دوبارہ یہ سمجھ جائے گا، اور ظاہری بات ہے کوئی میرے تکرار کرانے سے میرا علم کم تھوڑی ہو جائے گا کہ میرے حصے کا شاید اس کے پاس چلا جائے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر سوچ منفی ہوئی تو ایسے بھی سوچنے والے ہیں کہ بھئی میں کیوں ایسا کروں، میں نے کرا دیا، پتہ نہیں ہو سکتا ہے اس کا بھلا ہو جائے، یہ بھی کتاب سمجھنے لگ جائے، اور بعض اس پہ بھی خوف زدہ کہ شاید یہ مجھ سے امتحان میں آگے بڑھ جائے، تو بھئی میں کسی نے پوچھ لیا، بھئی مجھے نہیں آتا، اپنے کام سے کام رکھو، کسی اور سے پوچھ لو۔ یہ اس طرح کی باتیں یہ انسان کے ذہن کی عکاس ہوتی ہیں کہ ایک چھوٹا سا فائدہ میری ذات سے کسی کو پہنچ رہا ہے، لیکن میں وہ فائدہ بھی نہیں پہنچانا چاہتا، اور شاید میری یہ سوچ ہے کہ میرے اس عمل سے پتہ نہیں یہ کہیں ترقی کر لے۔ انسان ہے نا، انسان مشاہدہ کرتا ہے عملی زندگی میں کہ بعض دفعہ انسان کی سوچ اتنی پست ہو جاتی ہے، اتنی نیچے کی طرف چلی جاتی ہے کہ انسان اپنی ذات سے معمولی بھی کسی کی معاونت یا فائدہ پہنچانا وہ انسان کو گوارا نہیں ہوتا۔ اگرچہ یہ اللہ کا بندہ سمجھ نہیں رہا کہ میں اگر دوسرے کے لیے خیر خواہ ہو گیا، دوسرے کے ساتھ مخلص ہوا، تو یہ تو اللہ پاک کا وعدہ ہے نا کہ جو اللہ پاک کے بندوں کی معاونت میں اور خدمت میں لگتا ہے، اللہ پاک غیب سے اس کے کام بنا دیتے ہیں۔ تجربہ کر لیں، مخلوق خدا کی خدمت میں جو لگ جائے، اس انسان کے کام اللہ پاک اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، اس کے سارے کام خود بخود بنتے ہیں، کیوں؟ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے مخلوق کے ساتھ مخلص ہے، یہ میرے بندوں کے ساتھ خیر خواہ ہے،
اللہ پاک اس کے بگڑے ہوئے کام بنا دیتے ہیں، غیب سے ایسے راستے کھل جاتے ہیں کہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان ہے، کمزور ہے، سوچ محدود ہے، یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری وجہ سے یہ شخص جو ہے ترقی اور تنزل یا عروج و زوال شاید میرے ہاتھ میں ہے، میں نے اگر فلاں کام اس کا نہیں کیا تو شاید یہ بہت پیچھے چلے جائے، یا اگر میں نے اس کے ساتھ کوئی معاونت کیا، کام کر لیا تو یہ شاید بہت آگے نہیں چلا جائے۔ یہ ہماری محدود سوچ ہے۔ اگر میں ایسا سوچوں گا تو یہ ایک محدود اور تنگ نظری ہوگی، محدود سوچ ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کسی کے کام آئے اور انسان نقصان اٹھا لے یا پیچھے رہ جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ البتہ منفی سوچ رکھنے والا انسان، یاد رکھیں، وہ اپنی زندگی خود متاثر کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے اپنے اس سوچ کی وجہ سے۔ میں نے عرض کیا نا کہ اس منفی سوچ سے کتنے مسائل جنم لیتے ہیں۔ جب انسان عادی ہو جائے نا غلط سوچنے کا، تو جب غلط سوچے گا ہر ایک سے بدگمانی کرے گا، ہر ایک کو برا سمجھے گا، ہر ایک کو اپنے آپ سے کمتر سمجھے گا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تنگ نظری پیدا ہو جائے گی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ انسان بدخواہ بن جائے گا، کسی کے ساتھ خیر خواہی پر تیار ہی نہیں ہوگا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ بدگمانی کرنے لگے گا۔ شیطان پھر منفی سوچ والے کو بدگمانی پر لگا دیتا ہے، اور جب انسان بدگمانی کا عادی اور مریض بن جائے تو یہ پھر اس کے مزاج میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ حسد کے نتیجے میں پھر یہ غیبت کرنے لگتا ہے۔ کتنے امراض آ گئے، تو یہ روحانی امراض منفی سوچ کی وجہ سے آ گئے۔ لیکن اگر کوئی خوش قسمت انسان مثبت سوچ کا، اچھی سوچ کا حامل ہے، یہ ہر ایک سے خوشگمان رہے گا، یہ بدگمانی کو جگہ نہیں دے گا۔ کوئی ایسا معاملہ آئے گا بھی یہ اچھی تعویل کرے گا، اچھا سوچے گا۔ آپ دیکھتے ہیں نا معاشرے میں ہوتا ہے، بعض لوگ اتنے عادی بن جاتے ہیں کہ پھر علماء سے بدگمان، اکابرین سے بدگمان، مشائخ اور بزرگوں سے بدگمان، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا کہ بدبختی کی وجہ سے پھر علماء، اکابر، مشائخ، بزرگوں پر کیچڑ اچھالنا، ان کی غیبتیں کرنا، کردار کشی کرنا، یہ انسان کا مزاج اور عادت بن جاتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے اس سے نقصان سامنے والے کو تو نہیں ہے۔ اگر وہ نیک آدمی ہے، عالم ہے، بزرگ ہے، متقی ہے، اللہ والا ہے، تو یاد رکھیں کہ اس عمل سے خود اس منفی سوچ والے کو ہی نقصان ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ تو اس کے نتیجے میں پھر انسان کی زبان دراز ہو جاتی ہے، زبان درازی کرنا، کردار کشی کرنا، بہتانات لگانا، غیبتیں کرنا، انسان ان امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے، مشائخ نے لکھا ہے کہ جو انسان ذکر کا عادی نہیں ہو، ذکر سے غافل ہو جائے، وہ انسان منفی سوچ کا حامل بن جاتا ہے، اور جو انسان ذکر کا عادی ہو، ذکر کا اہتمام کرے، تو وہ منفی سوچ کا حامل نہیں بنتا، اس کی سوچ مثبت رہتی ہے۔ اسی لیے آپ حضرات دیکھتے ہیں جو اللہ والے نیک لوگ، بزرگ ہوتے ہیں، یہ بدگمان نہیں ہوتے، خوشگمانی رکھتے ہیں۔ حالانکہ بہت دفعہ ایسا ہے کہ ان پر سامنے والے کے احوال اللہ پاک کھول دیتے ہیں، لیکن آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ وہ موقع پر ہی جو ہے انسان کی اصلاح کرے، یا بلکہ وہ سکوت اختیار کر لیتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، بلکہ دعا کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کہ اللہ پاک اس کی اصلاح کر دے۔ اور آج ہم اتنے کمظرف ہو چکے ہیں کہ اگر کسی کی معمولی سی غلطی یا بات سامنے آ جائے تو گویا کہ ہمارے ہاتھ ایک بہت بڑا خزانہ لگ گیا، معرکہ سر کر لیا، پھر اس پر کیچڑ اچھالنا اور اس کی کردار کشی کرنا، وہ ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہر انسان خود دیکھ لے
کہ میں خود کیسا ہوں، میرے اعمال کیا ہے، اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں. اگر اللہ پاک پکڑ پر آ جائے پھر میرا کیا ہوگا؟ تو عرض کرنے کا بس مقصد یہ ہے کہ منفی سوچ اس سے اپنے آپ کو بچائیں. کبھی بھی غلط رخ پر مت سوچیں. اور یہ شیطان ہے نا، انسان کو لگاتا ہے. اور جب انسان منفی سوچ کا حامل بن جاتا ہے نا، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، یہ ہر ایک کے متعلق جب برا سوچتا ہے تو اس میں تجسس کا مزاج اور بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے. یہ اس چیز کا عادی بن جاتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ میں سامنے والے کی کوئی بات دیکھ لوں، کوئی بات مجھے مل جائے، میں اخذ کر لوں. چونکہ سوچ خراب ہوتی ہے، سوچ غلط ہوتی ہے، تو جس سے قرآن میں منع کیا گیا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. لیکن یہ کیا ہے، یہ تجسس مزاج بن جاتا ہے. دوسرے کی باتیں چھپ کر سننا، دوسرے کے احوال چھپ کر جاننے کی کوشش کرنا، دوسرے کی ذاتی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرنا، دوسروں کے پرائیویسی میں دخل دینا، ان کے ذاتی اور معاملات کے اندر دخیل ہونے کی کوشش کرنا، یہ پھر اس انسان کا مزاج بن جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. یہ کیوں؟ یہ منفی سوچ کی وجہ سے. کیوں؟ یہ چاہتا ہے، یہ ایک شیطانی مزاج بن جاتا ہے پھر انسان کا. اور جب یہ شیطانی مزاج انسان پر حاوی ہو جاتا ہے تو یہ اس منفی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اس کی وجہ سے انسان میں تجسس، ٹوہ لگانا، دوسروں کے عیوب کو ٹٹولنا، اس کی تلاش میں لگنا، پھر انسان کے اندر یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بدگمانی کا مرض وہ خود بخود آ جاتا ہے. اور ظاہری بات ہے، بدگمان آدمی وہ تو ایک بدگمانی ہے، کوئی دلیل تو نہیں ہے، آپ کے پاس ثبوت تو نہیں ہے. پھر کیا اس میں بہتان کا عنصر بھی شامل ہو گیا کہ اب مجھے پتہ ہے یا نہیں ہے، لیکن دوسرے پر تھوپنا ہے، کچھ اس پر کچھ نہ کچھ تو تھوپنا ہے. تو پھر اس پر بہتانات، بعض دفعہ انسان بہتان ترازی بھی شروع کر دیتا ہے. مجھے پتہ ہے فلاں ایسا کرتا ہے اور مجھے پتہ ہے فلاں نے ایسا کیا. قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے یاد رکھے پیشی ہوگی. تو اگر میں نے کسی کے متعلق، چاہے وہ میرا مسلمان بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا استاذ ہے، میرا طالب علم ساتھی ہے، مشائخ میں سے ہے، عالم ہے، یا ایومن کانا، کوئی بھی ہے، کوئی بھی انسان ہے، تو میں نے اگر اس کی کردار کشی کی کوشش کی، غیبت کی، بہتان ترازی کی، بدگمانی کی، قیامت کے دن ایک ایک کا حساب دینا پڑے گا. اور ظاہری بات ہے، آسان کام تو نہیں ہے. تو آپ حضرات طلبہ ساتھیوں سے خصوصی یہ عرض ہے کہ اپنی سوچ کو مثبت بنا لیں. اور یہ جو مثبت سوچ ہے، یاد رکھیں، یہ انسان کے کردار کو مضبوط بناتی ہے. یہ انسان کے کردار کو مضبوط بناتی ہے، انسان کے اندر بلند ہمتی پیدا ہو جاتی ہے. یہ کہتے ہیں نا، سوچ کا بلند ہونا، اور انسان کی سوچ بلند ہو جاتی ہے، اس کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیں، سب ایک ہی طرح کے انسان ہیں، لیکن بعض کیا ہے، ہمت، اور ہمت کی وجہ سے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، کتنا آگے چلے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ کا ہی انسان وہ پست سوچ کی وجہ سے، کم ہمتی کی وجہ سے وہیں رہ جاتا ہے. تھوڑے ہی عرصے میں سفر دونوں شروع کرتے ہیں، لیکن زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اور ایک وہیں کا وہی رہتا ہے جیسے تھا. تو یہ فرق کس وجہ سے دونوں میں آیا؟ یہ فرق آیا سوچ کی وجہ سے، یہ فرق آیا طرز عمل کی وجہ سے. جس کی مثبت سوچ تھی، مثبت سوچ کی وجہ سے وہ ترقی کر گیا، وہ ہر میدان کے اندر آگے بڑھ گیا، علمی میدان میں، تعلیمی میدان میں، عملی میدان میں وہ آگے بڑھ گیا. اور منفی سوچ والا وہ کم ہمت رہا، اس بنا پر وہ ہر میدان میں پیچھے رہ گیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر اگر بلند ہمتی پیدا کرنی ہے اور بلند سوچ پیدا کرنی ہے، کچھ کرنے کا جذبہ ہے، تو اپنی سوچ کو مثبت بنانا ہوگا. اس غلط سوچ سے اپنی جان چھڑانی ہوگی. غلط سوچ اور غلط طرز فکر، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، تب جا کر ہمارے لیے ترقی کے راستے کھلیں گے.
ورنہ یاد رکھیں منفی ذہن انسان کو بس سازشی بنائے گا، غلط راستے پر لگائے گا، اس کے نتیجے میں انسان زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ اور مثبت سوچ رکھنے والا انسان، دیکھیں مسلمان تو نکلا ہی سلامتی سے ہے۔ انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ میں کسی کو نقصان پہنچا دوں یا کسی کے نقصان سے مجھے خوشی ہوگی، یہ ایک مسلمان کی سوچ تو نہیں ہو سکتی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان اسلام اس میں تو سلامتی کا مادہ ہے کہ یہ مسلمان ہر ایک کو اپنے آپ سے سلامت رکھتا ہے، اپنی زبان سے بھی، اپنے ہاتھ پاؤں کے ایذا سے بھی۔ اور یہ تبھی ہوگا جب سوچ بلند ہوگی، سوچ مثبت اور اچھی ہوگی۔ سوچ خدا نخواستہ غلط ہوئی، پھر میں دوسروں کو زبان سے بھی اذیت دوں گا، اپنے عمل سے بھی، کردار سے بھی، سوچ سے بھی، ہر اعتبار سے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب حضرات کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کچھ وقت، مختصر وقت کے لیے مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، مختصر ذکر ہوگا، مراقبہ ہوگا، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا مع العسر یسرا وإذا فرغت فانصب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سات مرتبہ پڑھے اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھے اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ سات مرتبہ پڑھے اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ سات مرتبہ پڑھے اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ سات مرتبہ پڑھے اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ سات مرتبہ پڑھے اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ سات مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تین مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ تین مرتبہ پڑھے واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ تین مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بھی یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بھی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ تین مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ تین مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ تین مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ تین مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ تین مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ تین مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایثار ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کے قبر مبارک میں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے واسطے سے تمام صحابہ اکرام کو، خصوصاً خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے محدثین، مفسرین، فقہاء، مجتہدین، ائمہ خصوصاً ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ کے مشائخ کو، اور اپنے تمام اساتذہ کو، اپنے تمام مشائخ کو، بزرگوں کو، عزیز و اقارب کو، خصوصاً حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب کچھ وقت کے لیے مختصر ذکر کریں گے، مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، سروں کو جھکا لیں، دل کی طرف متوجہ ہو جائیں
اور اپنے دل میں خیال کرے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ رہوں میں غفلت سے دور مولا، اتار دل میں وہ نور مولا۔ رہوں میں غفلت سے دور مولا، اتار دل میں وہ نور مولا۔ میں بد نگاہی سے باز آؤں، میں بد نگاہی سے باز آؤں، عطا ہو ایسا شعور مولا، عطا ہو ایسا شعور مولا۔ رہوں میں غفلت سے دور مولا، اتار دل میں وہ نور مولا۔ رہوں میں غفلت سے دور مولا، اتار دل میں وہ نور مولا۔ میں غیر محرم کو دیکھتا تھا، میں غیر محرم کو دیکھتا تھا، معاف کر دے قصور مولا، معاف کر دے قصور مولا۔ رہوں میں غفلت سے دور مولا، اتار دل میں وہ نور مولا۔ رہوں میں غفلت سے دور مولا، اتار دل میں وہ نور مولا۔ توفیق ہر ایک امتی کو، توفیق ہر ایک امتی کو، دے پیروی حضور مولا، دے پیروی حضور مولا۔ رہوں میں غفلت سے دور مولا، اتار دل میں وہ نور مولا۔ رہوں میں غفلت سے دور مولا، اتار دل میں وہ نور مولا۔ اخلاص و تقوی عافیت سے، اخلاص و تقوی عافیت سے، نبھاؤ دینی امور مولا، نبھاؤ دینی امور مولا۔ رہوں میں غفلت سے دور مولا،
اتار دل میں وہ نور مولا، رہوں میں غفلت سے دور مولا، اتار دل میں وہ نور مولا، رہوں میں غفلت سے دور مولا، اتار دل میں وہ نور مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں گناہ ہوئے ہیں توبہ طائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ہر طالب علم کو، ہمارے ہر ساتھی کو، ہم سب کو علم نافع کی دولت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے ایک ایک طالب علم کو پڑھنے والا عالم بعمل بنا دے، دین کا سچا سپاہی اور دین کا سچا خادم بنا دے۔ اس مدرسے کو اے اللہ قیامت تک کے لیے قبول فرما دے، یہاں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم کو قبول فرما لے، ہر قسم کے حاسدین سے، باغزین سے، مفسدین سے ہم سب کی، ہمارے اس ادارے کی، ہمارے جان مال ایمان عزت ابرو کی حفاظت فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔